دوستوں، اردو لاگ میں خوش آمدید۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے محققین کا کہنا ہے کہ مستقبل میں مصنوعی ذہانت ایسے مقام تک پہنچ جائے گی جب وہ محدود توانائی یا وسائل کے حصول کے لیے مقابلے پر ہوگی۔ یہ جدید ایجنٹس انسانوں کو اپنے مقصد کی راہ میں حائل دیوار سمجھ کر مار سکتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2045 تک دنیا ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو جائے گی جب مشینیں عقل اور جدت طرازی میں انسانوں سے زیادہ ذہین ہو جائیں گی۔ مصنوعی ذہانت انسانی دماغ کو بائی پاس کر کے اس سے کئی گنا زیادہ سوچنے، سمجھنے اور پھر عمل کر دکھانے والی مشین کی تیاری کی سائنس ہے۔ محققین نے تحقیق کر کے یہ اندازہ لگایا ہے کہ مصنوعی ذہانت ایسی شکل اختیار کرنے جا رہی ہے جس کو مستقبل میں قابو کرنا مشکل ہوگا اور اس کے انسانیت پر تباہ کن اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کو یہ خوف ہے کہ اگر مصنوعی ذہانت کا نظام یہ سیکھ جائے کہ وہ اپنے تخلیق کاروں کے بنائے گئے اصول توڑ سکتا ہے تو وہ مزید خطرناک ہو جائے گا۔ دوستوں، جدت کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے جنون نے انقلابی چیزیں تیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہم چوتھے صنعتی انقلاب کے دور سے گزر رہے ہیں جس میں مصنوعی ذہانت کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہماری زندگیوں پر غالب آ جائے گا۔ 1960 سے دنیا بھر کے سائنسدانوں اور تحقیق کاروں کے لیے یہ دلچسپ موضوع رہا ہے۔ قریباً نصف صدی کے اس سفر کی محنت کی بدولت آج انسان نے مصنوعی انسانی دماغ ایمورٹیلٹی ٹیکنالوجی کے منصوبے کا آغاز کر دیا ہے۔ مصنوعی ذہانت کے ذریعے سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے انسانی کاوش کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح سائنسدان جان مکارتھی نے پہلی مرتبہ استعمال کیا تھا۔ انہوں نے اس کو ایسی مشین بنانے کی سائنس قرار دی تھی جو ذہانت کی حامل ہو۔ مستقبل میں ہمارے سامنے ایسی ہی مشین ہوں گی جن کو چلانے کے لیے انسانوں کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ خود ہی سارے کام انجام دیں گے۔ اسی طرح مصنوعی ذہانت کی حامل گاڑیاں بھی جلد ہی سڑکوں پر دکھائی دیں گی جو خود سے چلا کریں گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ایسے مصنوعی انسان بھی تیار کیے جائیں گے جو زندہ انسانوں کی طرح ہر جگہ چلتے پھرتے نظر آئیں گے، لیکن فرق صرف اتنا ہوگا کہ ان مصنوعی انسانوں کو نیند، تھکن، بیماری اور موت سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ یہ ہر وہ کام کر سکیں گے جو آج انسان کر رہے ہیں، بلکہ یہ وہ کام بھی کر سکیں گے جو انسان اپنی محدود ذہنی استعداد کی وجہ سے نہیں کر پاتا۔ اسی لیے مصنوعی ذہانت کو انسانی تاریخ کا دوسرا بڑا انقلاب اور سنگ میل قرار دیا جاتا ہے، خصوصاً صنعتوں، کمپیوٹرز اور روبوٹکس میں AI کی جدید اور منفرد تکنیکوں کی بدولت انقلاب رونما ہوا ہے۔ دوستوں، وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اصل مقصد ایسی مشینز تیار کرنا ہے جو بالکل انسانوں کی طرح سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ مشینوں کو اتنا جدید بنایا جائے کہ وہ نہ صرف ارد گرد ماحول کو سمجھتے ہوئے رد عمل کرے بلکہ چند سیکنڈز میں انسان کی خواہش کے مطابق افعال بھی سر انجام دے سکے، جس کی سب سے بڑی مثال تیار کردہ متعدد روبوٹس ہیں۔ گزشتہ برسوں میں جتنی بھی ایجادات سامنے آئی ہیں وہ AI کی کم ترین سطح ہے۔ سوال یہ ہے کہ بالفرض اگلے 20 برس یا اس سے کم عرصے میں جدید ترین تکنیکس کی بدولت سائنسدان دماغ کے کام کرنے کے طریقہ کار کو سمجھ کر ایک مصنوعی دماغ بنانے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو آیا یہ انسانیت کے لیے ترقی کی راہ پر ایک نیا سنگ میل ثابت ہوگا یا پھر ہمیں تباہی کے دہانے پر لے جائے گا؟ سائنسدانوں کو چاہیے کہ اپنی تمام تر توجہ ایسے ذہین سسٹمز بنانے پر مرکوز رکھے جو انسانیت کی فلاح کے ضامن ہو، مگر اس کے برخلاف ہماری زندگیاں ٹیکنالوجی کے جال میں روز بروز یوں جکڑ رہی ہے کہ انسانیت اور ٹیکنالوجی کا تصادم جلد یا بدیر وقوع پذیر ہونے والا ایک لازمی امر دکھائی دیتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔